دیکھیے حضرات، نظامت کے لیے میں محفل کے دن آتا ہوں، مگر دعوت نامہ بھیجتے وقت آپ موجود رہتے ہیں۔ دیکھیے یہ حیدرآباد سے بلایا ہے تو پھر پورا کلام پڑھنے کا بھی حق ہے اور صحیح موقع پہ پڑھانے کا بھی حق ہے۔ اگر میں شروع میں پڑھا دیتا تو کیا ہوتا؟ عظمت سے تیری اس کو بھی انکار نہیں ہے، عظمت سے تیری اس کو بھی انکار نہیں۔ دیکھیے جس کو کہتے ہیں نا کہ تجربے کے بعد جو ہے وہ لفظ کو تھوڑا سا بدل کے ہے۔ اور شبیر کے محلوں میں وفاؤں کی چھتیں ہیں، شبیر کے محلوں میں وفاؤں کی چھتیں ہیں، اس گھر میں کوئی بیچ کی دیوار نہیں ہے۔ شبیر کے محلوں میں وفاؤں کی چھتیں ہیں، شبیر کے محلوں میں وفاؤں کی چھتیں ہیں، اس گھر میں کوئی بیچ کی دیوار نہیں۔ میں بتاؤں سردار اور پنجابیوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں سردار پنچھی صاحب ہیں، جیسے لکھنؤ اور الہ آباد والے ہے نا، جو بات کہنی ہے وہ بھی نہیں کہہ پاتے کہ کوئی موقع پہ کہیں گے یا نہ کہیں گے، جو دل میں ہے، جیسے آپ لوگ کھل کے نہیں کہہ رہے ہیں، میں کچھ کھل کے نہیں کہہ پا رہا ہوں، مگر پنجابی محبت کرتا ہے تو بھی کھل کے، نفرت کرتا ہے تو بھی کھل کے، اسی لیے تو پنجابی ہوتا ہے، یعنی پنجتنی۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب سردار پنچھی سے تشریف لے آئیں۔ یہ جو 4 مصرے میں نے پڑھے وہ کبھی سردار پنچھی سے میں نے سنے تھے، قریب 15-18 سال پہلے کے یہ خطے ہیں، اگر غلط ہو تو اصلاح کر دیجیے گا۔ جناب سردار پنچھی صاحب تشریف لے آئیں، آپ آواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ جی جی شکریہ۔ حضرات بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جب معلوم ہوا کہ جس ہوٹل میں ہمیں ٹھہرایا گیا ہے اس کا نام کوہ نور ہے، ہمارے ہاں سکھ دھرم میں کہا گیا ہے کہ عقیدت سے اگر پتھر کو چھو لیا جائے تو وہ کوہ نور ہو جاتا ہے۔ جی میں اجازت دیجیے گا میں تحت میں پڑھوں اس لیے کہ سارے شعر پڑھ سکوں۔ اچھا جی، اگر ترنم میں سننا ہے تو میں نے پنجابی میں منقبت لکھی ہے، اس کے 4 شعر سناتا ہوں۔ جی جی سماعت کیجیے گا کہ تمنا ہے یہ نذرانہ علم بردار تک پہنچے، تمنا ہے یہ نذرانہ علم بردار تک پہنچے، عقیدت کا یہ کوہ نور اس دستار تک پہنچے، عقیدت کا یہ کوہ نور اس دستار تک پہنچے۔ عرض کرتا ہوں کہ خلوص دل میرا یا رب علم بردار تک پہنچے، خلوص دل میرا یا رب علم بردار تک پہنچے، ہوا کا ایک جھونکا کوچہ خمدار تک پہنچے۔ سوری، خلوص دل میرا یا رب علم بردار تک پہنچے، ہوا کا ایک جھونکا کوچہ دلدار تک پہنچے۔ اور اصولوں کی تھی، میں نے جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ اس کو جانتے ہیں، اصولوں کی تھی پابندی، تقاضا امن کا بھی تھا، اصولوں کی تھی پابندی، تقاضا امن کا بھی تھا، پلٹ آئے وہ دونوں ہاتھ جو تلوار تک پہنچے۔ اصولوں کی تھی پابندی، اصولوں کی تھی پابندی، تقاضا امن کا بھی تھا، پلٹ آئے وہ دونوں ہاتھ جو تلوار تک پہنچے۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ نہیں ہے اشک آنکھوں میں اگر عباس کی خاطر، نہیں ہے اشک آنکھوں میں اگر عباس کی خاطر، سلام خشک پھر کیسے علم بردار تک پہنچے، سلام خشک پھر کیسے علم بردار تک پہنچے۔ اور عرض کرتا ہوں کہ دماغوں میں لگی تھی جن کے ایک بیعت کی بیماری، دماغوں میں لگی تھی جن کے
ایک بیعت کی بیماری، کہاں وہ سب علاج عابد بیمار تک پہنچے، اور دماغوں میں لگی تھی جن کے ایک بیعت کی بیماری، کہاں وہ سب علاج عابد بیمار تک پہنچے۔ اور خاص طور پر یہ شعر سماعت کیجئے کہ عجب تھی کربلا کی جنگ، نتائج بھی عجب نکلے۔ عجب تھی کربلا کی جنگ، نتائج بھی عجب نکلے، جو بننے فاتح آئے تھے کراری ہار تک پہنچے، جو بننے فاتح آئے تھے کراری ہار تک پہنچے۔ عجب تھی کربلا کی جنگ، نتائج بھی عجب نکلے، جو بننے فاتح آئے تھے کراری ہار تک پہنچے۔ اور بڑی ایک الگ سے ڈھنگ سے میں نے شعر کہنے کی کوشش کی تھی جی، عرض کرتا ہوں کہ نہیں تھا تیری قسمت میں ارے مشکیزے کے پانی، سنیے گا، نہیں تھا تیری قسمت میں ارے مشکیزے کے پانی، کہ تو پیاسی سکینہ کے لبے بیزار تک پہنچے۔ نہیں تھا تیری قسمت میں ارے مشکیزے کے پانی۔ اور میں نے لکھا ہے کہ سکینہ اور اصغر کی شہادت بھی عبادت ہے، سکینہ اور اصغر کی شہادت بھی عبادت ہے۔ وہ نازک دل دھڑک کر جذبہ ایثار تک پہنچے، وہ نازک دل دھڑک کر جذبہ ایثار تک پہنچے۔ اور میں نے لکھا کہ قدم بوسی گلوں کی اس کا شیوا ہو ہی جائے گا، قدم بوسی گلوں کی اس کا شیوا ہو ہی جائے گا۔ میری تتلی عقیدت کی تیرے گلزار تک پہنچے، قدم بوسی گلوں کی اس کا شیوا ہو ہی جائے گا، میری تتلی عقیدت کی تیرے گلزار تک پہنچے۔ اور مقتاز کرتا ہوں کہ در فردوس کھل ہی جائے گا پنچھی کی خاطر بھی، در فردوس کھل ہی جائے گا پنچھی کی خاطر بھی، بس ایک لفظ دعا آقا جو اس سردار تک پہنچے۔ جی جی، در فردوس کھل ہی جائے گا پنچھی کی خاطر بھی، بس ایک لفظ دعا آقا جو اس سردار تک پہنچے۔ اور میں نے کہا کہ عجب تھی کربلا کی جنگ، نتائج بھی عجب نکلے، جو بننے فاتح آئے تھے کراری ہار تک پہنچے۔ تین چار سے جی۔ اب یہ پنجابی میں نے بہت ساری منقبت کہی ہیں، اس کے 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں بس، نہیں اب پنجابی ترنم پڑھ دیتا ہوں جی۔ من دی پیاس بجھا دیندا ہے کہنا علی علی، من دی پیاس بجھا دیندا ہے کہنا علی علی، جین دی نویں ادا دیندا ہے کہنا علی علی، من دی پیاس بجھا دیندا ہے کہنا علی علی، جین دی نویں ادا دیندا ہے کہنا علی علی، اکھیاں تائیں حیا دیندا ہے کہنا علی علی، اکھیاں تائیں حیا دیندا ہے کہنا علی علی، مکھڑے تائیں ردا دیندا ہے کہنا علی علی۔ سنیے گا، نام علی دا مٹھی لوری دل دے زخمانو، نام علی دا مٹھی لوری دل دے زخمانو،
मिठी नींद सुआ देंदा है कहना अली अली। नाम अली दा मिठी लोरी दिल दे जख्मां नूं मिठी नींद सुआ देंदा है कहना अली अली। सुनिएगा, सुन के नाम अली दा सुती किस्मत जाग पवे। सुन के नाम अली दा सुती किस्मत जाग पवे। ऐसा हुक्म सुना देंदा है कहना अली अली। ऐसा हुक्म सुना देंदा है कहना अली अली। और मन मस्तक दा घोर हनेरा पल विच दूर करे। मन मस्तक दा घोर हनेरा पल विच दूर करे। ऐसा दीप जगा देंदा है कहना अली अली। ऐसा दीप जगा देंदा है कहना अली। और आखिरी शेर, मजलूमा दी पुष्ट पनाही करदा है एना। हाँ, मजलूमा दी पुष्ट पनाही करदा है नाम। जालिम ताई सजा देंदा है कहना अली अली। जालिम। और मकताज करदा, पूरा रख परोसा पंछी अली दी रहमत ते। पूरा रख परोसा पंछी अली दी रहमत ते। सुते भाग जगा देंदा है कहना अली अली। सुते भाग जगा देंदा है किस्मत। मन दी प्यास बुझा देंदा है कहना अली अली। जीण दी नवी अदा देंदा है कहना अली अली। और सिर्फ 1 मिनट और लूँगा मैं आपका। मेरा पोता 4-5 साल का था तो वो मुझसे कुश्ती लड़ने आता था। दादाजी मुझसे कुश्ती लड़ो। मैं उसको खुश करने के लिए उससे कुश्ती लड़ता और जानबूझ के लेट जाता। वो मेरी छाती पे बैठ के बड़ा खुश होता। और जब वो कुश्ती लड़ने के लिए आता तो कहता या अली या अली। तो मैंने एक दिन पूछा, बेटे ये या अली क्या कहते हो, कि इसका मतलब पता है? क्योंकि नहीं दादाजी मालूम नहीं, लेकिन अली अली कहने से ना बदन में ताकत आ जाती। भाई ये इनके पोते ने अपने दादा से कहा, लेकिन इनके दादा ने दुनिया से क्या कहा। बाबा गुरु नानक के पास जो तलवार थी, उसकी तलवार के ठीक बीच में गुरु नानक जी के पास जो तलवार थी, आज भी आप पूछ सकते हैं, उनकी तलवार के ठीक बीच में लिखा होता था या अली। मतलब ये खाली पोते नहीं कहते, बल्कि जो दादाओं का दादा है वो भी कहता है कि या अली लिखने से तलवारों में ताकत आ जाती है। तो तलवारों के सीने में भी ताकत आ जाती है या अली कहने से। यह हमें गुरु नानक जी ने बताया, गुरु नानक ने बताया। और ये और खुशबू कैसे शायरी बन जाती है। देखिए एक सन्नाटा कैसे मुजस्सम हो जाता है। बात इमेजरी और पैकर की तारीफ भाई कर रहे थे। एहसास कैसे गुनगुनाने लगता है, पत्थर कैसे बुद्ध बन जाता है, यानी कैसे नक्काशी कैसे होती है। अगर ये देखना है तो आप देखिए कैसे नाजुक सा शेर निकाला जाता है। पत्थर जैसी शायरी तो सब कर लेते हैं, मगर पंजाबी शायरी देख रहे थे कि जब मौला अली की मदह में आ रहे हो तो गुरमुखी के शब्द किस तरीके से मिस्री की डली बन जाते हों, ये पता नहीं चल रहा था कि जैसे कोई मिस्री की डली बन जा रहे हों शब्द। इतनी मीठी ज़बान, ऐसी भाषा, ये पंजाबी के हिस्से में है। और पंजाबियों का बड़ा कारनामा है हमारे यहाँ, हमारी उर्दू शायरी में कतील शफाई से लेके बल्कि इकबाल तक को अगर आप उधर लीजिएगा आप, नस्र में, नज़्म में बड़ा कंट्रीब्यूशन उर्दू में पंजाबियों का है और उनका एक बड़ा हिस्सा है। तो अजीज़ों, मैं अब आइए आपको उर्दू के उस रोहेलखंड के माहौल की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ देखिए कि एक रोहेला भी कितनी नज़ाकत से बात करता है। और वो कैसे लिए थे दांतों में अब्बास, बहता मशकीज़ा,
اعجاز بھائی کہاں چلے گئے؟ کاش مجھے اپنی بیاض تھوڑی سی دکھا دیتے تو وہ میرے پاس آ جاتی، اس لیے کہ اس جشن سے پروفیسر وسیم بریلوی کا کم سے کم چوتھائی صدی سے زیادہ پرانا رشتہ ہے۔ میں آپ کو اتنے پرانے شعر جو مجھے میرے بزرگوں نے جو اب نہیں زندہ ہیں وہ انہوں نے سنائے تھے کہ وسیم بریلوی نے کبھی عباس ڈے میں یہ شعر سنایا تھا، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں سن نہیں بتا سکتا اس لیے کہ میں نے بزرگوں سے سنا تھا یہ شعر کہ لیے تھے دانتوں میں عباس بہتا مشکیزہ۔ جب میں نے شعور کی کتاب کھولی تھی، شعور کی آنکھیں، اس وقت یہ شعر میرے سامنے تھے جن کی انگلیاں پکڑ کے میں نے چلنا سیکھا تھا۔ لیے تھے دانتوں میں عباس بہتا مشکیزہ، لبوں پہ نام سکینہ تھا تشنگی کی طرح۔ لیے تھے دانتوں میں عباس بہتا مشکیزہ، لبوں پہ نام سکینہ تھا تشنگی کی طرح۔ یا گزشتہ برس کا شعر کہ کربلائی صبر پر دنیا بہت روئی مگر کربلا جا کر نہیں روئی کسی کے سامنے۔ یاد تو ہوگا آپ کو، یہ تو 1 سال پرانا شعر ہے۔ کربلائی صبر پر دنیا بہت روئی مگر کربلا جا کر نہیں روئی کسی کے سامنے۔ دیکھ رہے ہیں آپ شعر کو محسوس کریں تو جیسے آپ پہ ایک کیفیت طاری ہو جائے گی۔ میں آپ کو 4 مصرے اور سناتا ہوں کہ منزلوں کے لیے تبرک ہیں، راستوں کے لیے تبرک ہیں، راستوں کے لیے ڈکٹیٹ کر دیجئے، راستوں کے لیے تبرک ہے، اپنے ہر نقش پا سے میرے ہر نقش پا سے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا راستوں کے لیے تبرک ہیں، میرے ہر نقش پا سے پیار کریں، راستوں کے لیے تبرک ہیں، میرے ہر نقش پا سے پیار کریں، میرا رہبر حسین ہے کہہ دو منزلیں میرا انتظار کریں، میرا رہبر حسین ہے کہہ دو، میرا رہبر حسین ہے کہہ دو، راستے میرا انتظار کریں۔ یقین جانیے اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا، سینٹرل گورنمنٹ نے NCPUL کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے جو ڈیزگنیشن اور جو منصب دیا ہے وسیم بریلوی صاحب کو، اس سے خود ہمارا وہ ادارہ جو ہے وہ صاحب اعزاز ہوا ہے۔ اور میں اعجاز بھائی سے یہ کہوں گا کہ آپ نے کوئی ایوارڈ ان کو نہ دے کر کے یہ بتایا ہے کہ غازی عباس کی درگاہ پہ حاضری ہی سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ اس چوکھٹ کو چوم لینا کسی گولڈ میڈل سے کم نہیں ہوتا ہے، کسی ایوارڈ سے کم نہیں ہوتا ہے، اس لیے وسیم بریلوی صاحب کو دعوت نامہ دینا ہی اپنے آپ میں ایک اعزاز ہے کہ غازی عباس کی بارگاہ میں جس طریقے سے انہوں نے عقیدت میں زندگی گزاری ہے، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن پورے الہ آباد کی جانب سے، اس جشن کی جانب سے، انجمن اصغریہ کی جانب سے میں ان کو اس اعزاز پہ اور اس ایوارڈ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور عزیزو، اس سے پہلے ایک اور فریضہ ذرا سا رہ گیا، ہمارے اس ادارے کے سرپرست جناب سید زاہد حسین رضوی ابن سید شبیر حسین رضوی، جنہوں نے اس جشن کی ایک عرصے تک مدت مدید تک خدمت کی ہے، وہ ہمارے درمیان گزشتہ برس نہیں رہے، رخصت ہو گئے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سید زاہد حسین رضوی ابن سید شبیر حسین رضوی اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے ایک سورہ فاتحہ صاحب